رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن طال نهاره قصر نهاره فصام وطال ليله فقام او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور سردی کا زمانہ ہے۔ موسم کا جو الٹ پھیر ہوتا ہے، کبھی گرمی اور کبھی سردی، کبھی خزاں اور کبھی موسم بہار، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں ہیں، اور اس موسم کے الٹ پھیر میں، سردی کے اور گرمی کے آنے جانے میں، صبح و شام میں، دن کے لمبا اور چھوٹا ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گرمی میں ہی حاصل ہو سکتی ہیں ہم انسانوں کے لیے، چنانچہ وہ گرمی کا موسم آتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سے پھل ایسے ہیں، بہت سی سبزیاں ایسی ہیں کہ انسان سردی کے موسم کے علاوہ ان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سردی کا موسم آ جاتا ہے، پورے سال میں انسانوں کو جو چیزیں حاصل نہیں ہوتی وہ سردی کے موسم میں مل جاتی ہیں۔ تو موسم کے اندر ٹھنڈ کا ہونا یا گرمی کا ہونا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے اپنے بندوں پر، ورنہ اگر ایک جیسا موسم رہے تو بندے اکتا جائیں اس سے۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ سردی اور گرمی کے بظاہر جو اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب ہیں، لیکن کسی بھی چیز کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی کام وجود پذیر ہوتا ہے دنیا میں، ایک اس کے باطنی اور حقیقی اسباب ہوتے ہیں جو بندوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اسباب اس کی عقل میں بھی نہیں آتے، لیکن ہوتے ہیں وہ۔ تو سردی اور گرمی کے بظاہر وہ اسباب ہیں جن کو سائنسدان اور دیگر لوگ بتاتے ہیں اور ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، لیکن گرمی اور سردی کے جو اسباب ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، وہ اس پہ بھی ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بالکل یقین ہے اور ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ میرے اندر اتنی زیادہ شدت ہے اور اتنی زیادہ گرمی ہے کہ اکلت بعضی بعضا، میرے بعض حصے نے بعض دوسرے حصے کو کھا لیا ہے اس شدت کی وجہ سے۔ لہذا جہنم نے درخواست کی کہ اس وجہ سے اے رب العالمین مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے، فاذن لی اتنفس، مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں سانس لوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ جب جہنم اپنا ایک سانس لیتی ہے تو اس کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی کا موسم آ جاتا ہے، اور جہنم دوسرا سانس لیتی ہے تو اس سانس لینے کی وجہ سے سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ تو سردی اور گرمی کے جو بظاہر اسباب ہیں ان کے حقیقی اسباب میں سے جہنم کا سانس لینا ہے، چونکہ جہنم میں صرف آگ ہی کا عذاب نہیں ہے، صرف گرمی کا عذاب نہیں ہے، بلکہ جہنم میں سخت ٹھنڈ کا بھی عذاب ہے۔ یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جہنم کے اندر آگ کا عذاب ہے اور بہت زیادہ گرمی کا عذاب ہے، لیکن جہنم میں احادیث پاک میں آتا ہے کہ سخت سردی کا بھی عذاب ہے جس کو زمہریر کہا جاتا ہے۔
کہتے ہیں کہ اس کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمہریر جو جہنم کا عذاب ہے ٹھنڈ، وہ اتنا سخت عذاب ہے، اتنا سخت عذاب ہے کہ جب وہ ٹھنڈ کا عذاب کسی بندے کو دیا جائے گا تو ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا جو گوشت ہے ہڈیوں پہ چپکا ہوا وہ گرنے لگے گا ٹھنڈ کی وجہ سے، اور پھر یہ بندہ وہ چاہے گا کہ مجھے جہنم کی کچھ گرمی مل جائے تاکہ میں جہنم کے اس سردی کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اتنا سخت عذاب ہے جو زمہریر ہے جہنم کا۔ چنانچہ حدیث پاک میں جو دعا ہمیں سکھلائی گئی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جب زیادہ سخت گرمی ہو تو پھر جہنم کی گرمی سے پناہ چاہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب زیادہ سخت گرمی ہو تو پھر جو بندہ کہے گا کہ اللہم اجرنی من حر جہنم، یعنی جنت دنیا کی جو گرمی ہے اس کو دیکھ کر کے جہنم کی گرمی ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے اور ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے حفاظت ہماری فرما دیجیے۔ اور جب دنیا میں سخت ٹھنڈ ہو تو اس ٹھنڈ کو دیکھ کر ہمیں جہنم کی جو سردی کا عذاب ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے اور ہمیں اس سردی کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ تو جو سردی گرمی ہے یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ ایک انسان کو اپنے اعمال کی طرف بھی متوجہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں یہ موسم، اور یہ اس بات کا بھی استحضار ہے کہ دیکھو جب گرمی تیز ہوتی ہے تو تم سے برداشت نہیں ہوتی، سردی تیز ہو جاتی ہے تو تم کپ کپانے لگتے ہو، بہت زیادہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اس سردی سے ہزاروں گنا زیادہ سردی جہنم کے اندر بھی ہے، لہذا اس سے بچنے کی تیاری کرو۔ اس گرمی سے زیادہ سخت گرمی جہنم کی ہے، اس سے بچنے کی تیاری کرو۔ سردی میں اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مثلا پانی کے پاس بھی جانے کو انسان کا دل نہیں کرتا، وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو شخص سردی میں اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو، ایسے ہی صرف اوپر اوپر پانی نہیں بلکہ مکمل وضو کرے جس طریقے سے ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وضو کرنے کی وجہ سے سردی میں ڈبل اجر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مشقت ہو رہی ہے وضو کرنے میں، تو ایک اجر جو ہے گویا اس کو سردی کی مشقت برداشت کرنے کا ہے اور دوسرا وضو کرنے کے لیے ہے۔ تو سردیوں میں وضو کرنے کی وجہ سے اس کو ڈبل اجر مل رہا ہے۔ بہت سے لوگ تو صرف سردیوں میں نماز اسی لیے نہیں پڑھتے کہ اب اتنے سارے کپڑے پہن رکھے ہیں، اتارنے پڑیں گے، پھر وضو کرنی پڑے گی، پھر ان کو چڑھانا پڑے گا، لہٰذا وہ ہمت سے ہار جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ اجر ذہن میں رہنا چاہیے کہ سردی کے اندر جو ہم وضو کر رہے ہیں ڈبل اجر ہمیں مل رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بھلی بات کی طرف رہنمائی تمہاری نہ کر دوں کہ جس سے تمہارے گناہ مٹ جائے اور تمہارے درجات بلند ہو جائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی انسان کا دل نہیں چاہ رہا وضو کرنے کے لیے ٹھنڈ کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، لیکن اس کے باوجود، اس دل نہ چاہنے کے باوجود، مشقت کے باوجود انسان مکمل وضو کرے۔ اس مکمل وضو کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے جنت میں درجات بڑھ جاتے ہیں۔ اور بھی حدیث پاک میں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ دور چل کر کے جانا، اس سے بھی انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں، اس کے جو سیئات ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں اور اس کی اچھائیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تیسری چیز اس حدیث میں ہے کہ ایک نماز کے بعد میں دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ہے
ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی کا موسم تو ایمان والے کے لیے موسم بہار ہے، موسم بہار ہے۔ آپ نے فرمایا موسم بہار ہے اس لیے کہ سردی کا دن چھوٹا ہوتا ہے، لہٰذا وہ روزہ رکھ لے، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، ان لمبی راتوں میں جلدی سو جائے گا تو جلدی آنکھ کھل جائے گی۔ فجر کی نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، لہٰذا جب جلدی آنکھ کھلے گی تو چند نفل پڑھ لے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے تہجد کی۔ تو اس موسم کو ہم ان اعمال صالحہ کر کے اپنے لیے موسم بہار بنا سکتے ہیں۔ الشتاء ربیع المومن۔ اچھا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سردیوں کے موسم میں صرف نفلی روزے رکھیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا غنیمت باریدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی محنت مشقت نہیں ہے اور اجر فل مل رہا ہے، اسے مکمل مل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں ان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، کسی اور غفلت کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے قضا کیے ہوئے روزے سردی کے زمانے میں رکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس میں پیاس بھی نہیں لگتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، بھوک بھی نہیں لگتی، ہمارے روزے قضا بھی ہو جائیں گے اور ہمیں اجر بھی ملے گا اور کوئی محنت مشقت بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں مثلا بہت سے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، نہیں ان سے روزہ رکھا جاتا رمضان میں، گرمیوں میں، سردیوں میں رکھ لیں۔ بہت سی ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں ہیں، ان کو چند ایام قدرتی ان کے اوپر ایسے آتے ہیں کہ ان میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ اب بہت سی عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ رمضان نکلنے کے بعد میں قضا کر لیتی ہیں، اور بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قضا ہی نہیں کر پاتی، بس جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کے ایام میں، جو ان کے مہینے کے ایام ہوتے ہیں، بس وہ پھر چھوٹ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ جو تمہارے روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ سردی کے اس بہترین موسم میں روزے رکھ لیں، روزوں کی قضا ہو جائے گی، کیونکہ روزے اگر چھوٹ جاتے ہیں ان دنوں میں تو روزوں کی قضا ضرور ہے۔ اس حالت میں عورت کی نماز چھوٹے گی، نماز معاف ہے، لیکن روزے معاف نہیں ہے۔ ہاں اس وقت نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی۔ تو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اگر کسی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں تو روزے رکھیں سردی کے زمانے میں۔ رات میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات لمبی ہوتی ہے، تو رات لمبی ہونے کی وجہ سے انسان جلدی سو جائے تو جلدی اٹھ جائے گا، لہٰذا اس کو عبادت کرنے کی توفیق مل جائے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق مل جائے گی، تو اس کے لیے تو موسم بہار بن گیا۔ لہٰذا جو سردی کی لمبی راتیں ہیں ہم ان کو ہرگز گنوائیں نہ۔ یعنی ہماری جو مصروفیات ہوتی ہیں خاص طور سے ہمارے نوجوان طبقے کی، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں چوراہوں پر اور موبائل میں اور انٹرنیٹ میں اور سوشل میڈیا پر اور فلاں ناٹک میں، فلاں سیریل میں، اور لمبا زمانہ موبائل کے سامنے، انٹرنیٹ کے سامنے، ٹی وی کے سامنے گزار دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس میں کوئی اچھی بات سیکھ سکتے ہیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں، سارے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ ہم سوچتے ہیں اتنی لمبی رات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم سردی کے اس موسم کو نیکیوں کے کمانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اور آخری بات اور ہے، سردی کا جب موسم ہوتا ہے تو ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ناداری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گرم کپڑے نہیں خرید پاتے۔ تو جو ہمارے صاحب حیثیت مسلمان ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سردی کے زمانے میں لحاف نہیں ہے ان کے گھر میں، یا ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے۔ لہٰذا ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مانگنے والے آتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو مانگنے والے آتے ہیں ان سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ کون لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں خوددار، ضرورت ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہ سردی کا زمانہ بڑی مشقت اور تکلیف کے ساتھ گزارتے ہیں، چونکہ ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے کہ وہ گھر میں اپنے سردی سے بچ سکیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو آپ گرم کپڑے دلوائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کپڑا پہنا دیں، حدیث پاک میں اس کی بڑی ترغیب بھی آئی ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دینا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ ایک کام ہم سردی میں یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے خدمت خلق کا ذریعہ بنے گا،
اور ہماری نیکیوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر نئے کپڑے نہیں دلوا سکتے تو کم سے کم اپنے پرانے جو کپڑے گرم ہوں گے رکھے ہوئے، جس کو آپ استعمال نہیں کرتے، وہ کسی غریبی کو دے دیں، وہ استعمال کر لے گا، اور جب وہ استعمال کرے گا اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ ہمارا مقدر بدل سکتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے دعائیں کروانا، اور ایک ہوتا ہے کسی کی دعا لینا۔ تو دعا کروانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم سامنے والے کی، کسی مجبور کی، کسی ضرورت مند کی دعائیں لیں۔ یعنی دعا لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ دعا جو خود ہی خود دل سے نکل جائے، وہ انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔